السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیو بہنوں، دوستو، بزرگوں، عزیزوں، امید ہے آپ سب خیریت اور عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ خوش رکھے، آباد رکھے۔ رمضان المبارک کی مبارک بہاریں ختم ہونے کے بعد شریعت کی طرف سے ایک اور عبادت کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور وہ ہے شوال کے مہینے کے 6 روزے رکھنے کا اہتمام۔ اس کا ثبوت بخاری شریف کے بعد سب سے اہم ترین کتاب مسلم شریف میں روایت موجود ہے۔ حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر، کہ جس نے پورے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لیے تو گویا اس نے پورے زمانے روزہ رکھ لیا، یعنی اس نے پورے سال روزہ رکھ لیا۔ گنت اور حساب کیا ہے؟ اس لیے کہ شریعت کا ضابطہ ہے، من جاء بالحسنہ فلہ 10 امثالھا۔ رمضان کے 30 روزے رکھو یا 29 روزے رکھو، شہر عید لا ینقصان، عید کے 2 مہینوں میں کمی نہیں ہوتی ہے۔ اس حدیث پاک کی روشنی میں 29 رکھو یا 30 رکھو، ثواب 30 روزے کا ملتا ہے، تو ایک روزے کا 10 تو 30 کا 300 روزے کا ثواب مل گیا، اور 360 دن ہیں تو اب اس اعتبار سے 300 کا ثواب مل گیا۔ مزید 6 روزے رکھیں گے تو 60 روزوں کا 60 اور ثواب مل جائے گا، تو اس طرح پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب مل جائے گا۔ لہذا اس عبادت کے عمل کا بھی رمضان کے بعد ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اب آئیے اس سلسلے میں کچھ اہم ہدایتیں، شوال کے 6 روزوں کے سلسلے میں کچھ اہم مسائل اور باتیں ہم عرض کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ 6 روزے، عید کے دن تو روزہ رکھنا حرام ہے، دوسرے دن سے ہی کنٹینیو یہ 6 روزے رکھنا ضروری نہیں ہے، دوسرے ہی دن رکھنا ضروری نہیں ہے۔ شریعت نے بڑی آسانی رکھی ہے، دین بہت آسان ہے، دوسرے دن سے رکھنا ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی رعایت فرمائی کہ ابھی عید گزری ہے، خوشی کا موقع ہے، اور بہت سارے دامادوں کو سسرالوں میں دعوت ہے، وہاں دعوتوں کو سیلیبریٹ کرنا ہے، عید کی خوشیاں منانا ہے، تو دوسرے دن سے روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے، پورے شوال میں کبھی بھی رکھ سکتے ہیں۔ دوسری بات ہم نے یہ نوٹ کی ہے کہ یہ 6 روزے تسلسل کے ساتھ کنٹینیو رکھنا ضروری نہیں ہے، 2 رکھ لیے پھر 1 رکھ لیا پھر 2 رکھ لیے، اس طرح الگ الگ کاٹ کر بھی پورے شوال میں 6 روزے کبھی بھی پورے کیے جا سکتے ہیں۔ تیسری بات اس سلسلے میں عرض یہ کرنی ہے کہ بعض لوگوں نے ایک چھوٹی سی نئی عید بھی بنا لی ہے کہ جب یہ 6 روزے پورے ہو جائیں گے تو وہ ایک اور عید مناتے ہیں۔ منا لیجئے، لیکن شریعت میں اس کا کوئی ثبوت الگ سے نہیں ہے۔ چوتھی بات یہ کہ اگر رمضان کے کچھ روزے قضا ہوئے ہیں، مثلا عورتوں کے حیض اور ایام کی وجہ سے روزے رہ گئے ہیں، تو شوال کے روزے اور قضا رمضان کے روزے دونوں نیتوں کو ایک روزے میں نہیں ملا سکتے ہیں، یا تو شوال کے رکھے جائیں گے یا قضا رکھے جائیں گے، دونوں کو ملایا نہیں جا سکتا ہے۔ آخری بات اس سلسلے میں ہم نے یہ نوٹ کی ہے کہ رمضان کے بعد پہلے یہ 6 روزے رکھے جائیں یا جو قضا کے ذمے میں باقی ہے وہ رکھے جائیں، دونوں باتوں کا اختیار ہے۔ قضا فرض کی اہمیت اگرچہ بہت زیادہ ہے، لیکن شوال کے بعد یہ فضیلت والے روزے نہیں مل سکتے ہیں، قضا تو بعد میں بھی رکھی جا سکتی ہے، تو اس وجہ سے اگر شوال کے پہلے رکھ لیں تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں، قضا پہلے رکھ لیں پھر شوال کے شوال ہی میں پورے کر لیں، اس طرح دونوں کو جمع کر لیں تو بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ عز و جل ہمیں اس عبادت کے اہتمام کی بھی توفیق نصیب فرماوے، آمین۔